السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مَسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ آج اپنی محفل میں آپ کو یہ بتانے جا رہی ہوں کہ اسلام نے ہمیں یعنی بیٹیوں کو کیا رتبہ دیا ہے اور اس کی وجہ سے اسلام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا ہو سکے۔ لیکن اصل بات بیان کرنے سے پہلے آپ کے سامنے کچھ اشارہ ان حالات کی طرف کرنا چاہوں گی جس کا سامنا ایک بیٹی اسلام سے پہلے کر رہی تھی، اور اسی لیے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت بھی سنائی ہے جو اسلام سے پہلے عرب جاہلیت کے معاشرے میں ایک بیٹی کی حیثیت کی عکاسی کر رہی ہے۔ یہ میرے پروردگار وحدہ لا شریک کا کلام ہے، اس لیے اس کی سچائی پر میرا پورا یقین اور ایمان ہے۔ اس آیت میں پروردگار نے کیا فرمایا ہے آپ بھی سنیں۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور غم سے بھر جاتا تھا۔ ہائے! ایک شخص اپنی ہی پیدا اور اپنی ہی پیاری کی پیدائش سے اداس ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے نہیں پیش کی ہیں، لیکن اس کا اردو ترجمہ سنا رہی ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ وہ اس بشارت کی وجہ سے قوم سے منہ چھپائے پھرتا تھا اور سوچتا تھا کہ کیا وہ اسے ذلت کے باوجود رکھ لے یا اسے زمین میں زندہ گاڑ دے۔ یہ صرف سوچنے کی بات نہیں ہے۔ عرب جاہلیت میں باپ بیٹی کی پیدائش کی رسوائی سے اسے زندہ گاڑ بھی دیا کرتے تھے۔ ہمارے سامنے عرب جاہلیت کا اشعار اور حدیث کی ایسی بہت سی روایتیں ہیں جنہیں اس کے ثبوت میں پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن میں یہاں ایک ہی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ امر اصیل ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لانے کے لیے آیا، لیکن وہ ڈر رہا تھا کہ ایک بہت بڑا گناہ میں نے زمانے جاہلیت میں کیا ہے اور جس پر اب بھی اس کا دل بے قرار تھا۔ وہ اسلام لانے پر معاف ہو جائے گا یا نہیں؟ اور وہ اپنا واقعہ یوں بیان کرنے لگا کہ ایک بار میں سفر میں تھا، بہت دنوں کے بعد آیا تو کیا دیکھا کہ میری حاملہ بیوی ایک بیٹی ہوئی ہے، اور اب وہ اتنی بڑی ہے کہ میرے پیچھے ابو ابو کر کے دوڑ رہی ہے۔ مجھے بھی اس ننھی پھول سی بیٹی سے بڑا پیار تھا، لیکن معاشرے میں رسوائی کا خوف بھی ستا رہا تھا، اور ایک روز میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ رسوائی کے اس دھبے کو دھو دینا چاہیے، اور ایک روز اس کو بیاباں کی جانب لے گیا۔ جب سنسان بیاباں میں پہنچا تو ایک جگہ گڈھا کھودنے لگا۔ میری پیاری بیٹی بھی اپنے ہاتھوں سے میری مدد کر رہی تھی، اور اس کی مدد سے جب گڈھا تیار ہو گیا تو میں نے اپنے دل پر پتھر باندھ کر اسے اس کے اندر ڈال دیا اور اسے تیزی سے پاٹنے لگا۔ میری ننھی پیاری بیٹی ابو ابو چیخنے لگی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی، اور جب اس کی آواز بند ہوئی تو وہاں سے تیزی سے واپس ہوا اور پھر دیکھا بھی نہیں مڑ کر۔ وہ شخص اپنا واقعہ سنا رہا تھا اور رحمت العالمین کے آنسو داڑھیوں سے ٹپک رہے تھے۔ اس کیفیت کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور اس شخص سے کہا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ حضرت عمر سے رحمت العالمین نے فرمایا کہ اسے بیان کرنے دو، اور جب اس کے دل میں اپنی سیاہ کاریوں کی پوری داستان سنا لی تو آپ نے فرمایا الاسلام یہدم مکان قبلہ،
اسلام اپنے پہلے کے تمام گناہ ڈھا دیتا ہے۔ یہ سن کر اس کے دل بیتاب کو قرار آیا اور اس نے اپنے اسلام کے ذریعے اس گناہ کو دھو لیا۔ اس روایت سے ہمیں دو چیزوں کا علم ہوا کہ بندہ جب بھی اپنے کیے پر نادم اور بے قرار ہو کر اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے تو وہ اسے اپنے سایہ رحمت کی آغوش میں چھپا لیتا ہے۔ میں نے یہ روایت آپ کے سامنے اس لیے پیش کی تاکہ آپ یہ جانیں کہ اسلام سے پہلے عرب میں بیٹی کیسے ذلت و رسوائی کا باعث سمجھی جاتی تھی اور باپ اسے دل پر پتھر باندھ کر زندہ گاڑ دیا کرتا تھا۔ ابو کی آواز بھی اس کے دل کو نرم نہیں کر پاتی تھی، لیکن اسلام کے نمودار ہوتے ہی ایک باپ اپنے زمانے جاہلیت کے کردار پر بیتاب اور نادم ہو کر آتا ہے۔ اب بیٹی اسلام کے سائے میں عزت اور وقار کا نشان بن رہی ہیں، اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا کہ انہیں کس گناہ کی وجہ سے مارا گیا، انسانی دلوں کو بیدار کر دیا، اور ابھی کل جس عام کو عزت و شان سمجھا جا رہا تھا اب وہ ایسا گناہ بن گیا تھا جس کے تصور سے ہی دل کانپنے لگا تھا۔ میں اب ایک اور واقعہ بھی پیش کروں۔ ایک بار اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک غریب سائل عورت آئیں اور اس نے سوال کیا کہ شان نبوت سے کوئی سائل کبھی بے نصیب واپس نہیں ہوا۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے ادھر ادھر دیکھا، اس غریب کو دینے کے لیے شان نبوت میں صرف ایک کھجور مل سکی۔ اماں عائشہ نے اسے غریب عورت کو کھجور دے دی۔ اس نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، اپنی 2 ننھی بیٹیوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا اور خود نہیں کھایا۔ غریب ماں کی ممتا کا یہ پیار اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل پر اثر کر گیا، اور تھوڑی دیر بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات آپ کو سنائی۔ انہیں دراصل حیرت اس بات پر تھی کہ سائل عورت نے جو خود بھوک سے بیتاب ہو رہی تھی پھر بھی اس کی ممتا کا یہ عالم کہ دونوں بیٹیوں کو 2 ٹکڑے کر کے دے دیے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عائشہ رضی اللہ عنہا کے ان تاثرات کو سنا، آپ نے فرمایا من ابتلي بهذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار۔ بخاری مسلم کی یہ روایت ہے، یعنی جو شخص ان بیٹیوں کی پرورش میں کچھ تکلیف و آزمائش برداشت کرے گا اس کے لیے جہنم سے پردہ آڑ بن جائے گا۔ یہ ہے اسلام میں بیٹیوں کی حیثیت۔ کل اس کی پرورش اور اس کا وجود رسوائی اور ذلت تھا، اب اس کی پرورش ذخیرہ آخرت اور ثواب کا کام ہے۔ یوں تو ذخیرہ احادیث میں بہت سی ایسی روایتیں ہیں جو بیٹیوں کی پرورش پر آمادہ کرتی ہیں، لیکن اس وقت میں ایک اور مسلم شریف کی روایت سنا کر آپ سے رخصت ہونا چاہوں گی۔ اس حدیث کو خادم نبی حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آلا جاریتین حتی یبلغا جاء یوم القیامت انا ہوا قضا وضم اصابع، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کفالت سے کی وہ قیامت کے روز یوں آئے گا کہ میں اور وہ ایسے رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام انگشت مبارک سٹا لیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ یہ تھا کہ مجھ سے بہت نزدیک اور قریب ہوگا، اور مومن
بندے کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ حشر میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور نزدیک رہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جس نے 3 بیٹیوں یا ان کے برابر بہنوں کی کفالت و پرورش کیا، انہیں ادب دیا اور ان کے ساتھ ہمدردی کیا، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں بے نیاز کر دیا، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔ یہ سن کر ایک شخص نے سوال کیا کہ یا 2 کی؟ آپ نے فرمایا یا 2 کی پرورش کیا۔ حدیث کے راوی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک کے بارے میں پوچھا گیا ہوتا تو آپ یہی فرماتے۔ اب اس کے بعد ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے سب سے بڑے محسن اور ہمدرد دین اسلام کے بارے میں ہمارا کیا فرض ہے۔ کیا ہم اس دین کی ہدایات اور احکام کو چھوڑ دیں یا اس سے ایک ایک احکام پر عمل کر کے اپنی عزت اور رتبے کی حفاظت کریں۔ اسلام کی سدا شکر گزار ہیں ہم۔ ماں کی آغوش میں بچے سب سے پہلے تربیت گاہ پاتے ہیں، ماں کی آغوش میں، اور اسی درسگاہ سے وہ اچھے برے جذبات اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ اس لیے بچوں کی تربیت کے لیے ایک مثالی ماں بننا ضروری ہے، لہٰذا ہر مسلم ماں کے لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے تاکہ وہ اولاد کی تربیت کا اہم فرض ادا کر سکے۔ اور سب کو ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو بھی اسلام کا، دین کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ آج کل کے بچے بہت دور ہیں اسلام سے، دین سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین سے جڑے رہیں، جتنی نالج ہمیں حاصل کر سکتے ہیں دین کی ہمیں کرنا چاہیے۔ اب آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کی ہدایات اور باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری ویڈیوز کو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریے۔ اگر آپ کو پسند آتی ہے میری ویڈیو مجھے کمنٹ میں بتائیے۔ تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔